اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی غریب نواز کی سیرت پاک سے کچھ تھوڑی سی گفتگو اور حالات بیان کیے ہیں، اور اب حضرت شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت میں آپ کے پوتے حضرت خواجہ شاہ نظام الدین توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ ایک ولی کامل تھے۔ آپ خواجہ رحیم حضرت شاہ محمد محمود توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور دربار محمودی کے سجادہ نشین اول تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے اپنے کسی خاص اور محترم المقام ولی کی تاریخ وصال عطا فرمانا۔ آپ کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہوئی، اور آپ کا وصال آپ کے جد مکرم حضرت خواجہ خواجگان شہباز لامکان غوث زمان حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ یعنی 7 صفر کو ہی ہوئی۔ چنانچہ دونوں اعراس توسہ مقدسہ میں، توسہ شریف میں بیک وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ دربار سلیمانی میں حضور شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک، اور دربار محمودی میں حضرت خواجہ شاہ نظام الدین توسوی علیہ الرحمہ کا عرس 5 سے 7 صفر تک منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے اب حصول برکت کے لیے ذکر حضرت خواجہ شاہ غلام نظام الدین توسوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب انوار سلیمانیہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر وقت میں اس نشست کے دورانیے میں کچھ اضافہ ہو جائے تو پیشگی معذرت۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ کے تذکرے کی ابتدا میں اپنے 4 مسارے عرض کرتا ہوں۔ بحر ذخار سخاوت ہے نظام توسوی، معدن و کان ولایت ہے نظام توسوی، وارث شاہ سلیمان زمان، دین وحدت کی صباحت ہے نظام توسوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین توسوی غریب نواز کی ولادت بسعادت توسہ مقدسہ میں 6 جولائی
1908 عیسوی مطابق 2 جمادی الثانی 1328 ہجری کو ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ رحیم شاہ محمد محمود توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند تھے۔ وجہ تسمیہ اس نام کی یہ ہے کہ خواجہ رحیم چراغ توسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی زیارت فرمائی، شرف یاب زیارت ہوئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر ولادت ہونے والی ہے، جو آ رہا ہے اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا، کیونکہ وہ ہمارے سلسلہ طریقت کا آخری بادشاہ ہے اور اس کی روحانی حکومت روئے زمین پر محیط ہوگی۔ آپ حضرت غوث زمان شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے 5ویں پشت میں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت پر فائز فرمایا۔ آپ نے چھوٹی سی ہی عمر میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل فرمائی۔ وقت کے عظیم اساتذہ کرام سے آپ نے تحصیل علم فرمایا۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حافظ عبد الرسول سلیمانی، علامہ علی گوہر اور مولانا احمد جراح جیسے نابغہ روزگار علماء شامل ہیں۔ آپ عربی اور فارسی کے ماہر تھے اور آپ کو ان زبانوں سے عشق کی حد تک تعلق اور انس تھا۔ مروجہ علوم و فنون میں آپ کو وہ دسترس حاصل تھی کہ معاصرین حیران و ششدر تھے۔ آپ کو فقہ اسلام پر کامل اور مکمل عبور حاصل تھا اور بلا شبہ ہزارہا احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ علم تصوف اور علم کلام پر آپ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ناقابل بیان۔ اس میں آپ کا کوئی ثانی اور ہمسر زمانے میں نہ تھا۔ دارالعلوم محمودیہ کے صدر مدرس مولانا خان محمد توسوی فرماتے ہیں کہ جس مسئلے پر ہم علماء گھنٹوں بحث کر کے صحیح سمت اور درست راہ نہ پاتے تھے، تو خواجہ نظام توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پلک جھپکتے ہماری علمی دقت کو دور فرمایا کرتے تھے اور مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے اور ایسی شرح و بسط فرماتے کہ وہ مشکل ہی نہ رہتی۔ حضرت خواجہ نظام توسوی رضی اللہ تعالی عنہ صرف علوم ظاہری کے ماہر و استاد ہی نہ تھے، بلکہ تصوف اور طریقت کی روح تک آپ کی رسائی تھی اور آپ کو بفیضان حضرت خواجہ رحیم شاہ محمد محمود سلیمانی توسوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نعمت حاصل تھی۔ حضرت خواجہ رحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ پر خصوصی توجہ اور عنایت فرمائی اور حکم دیا کہ میاں نظام سنبھل کر رہو
اور راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا کرو، اور دن کے اجالے میں انسانیت کی خدمت کیا کرو، اور لوگوں کی بھلائی میں اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ اسی کا نام فقر ہے، جس کا معال ولایت ہے۔ آپ نے اپنے مرشد اور والد گرامی کی اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا، اور حضرت خواجہ رحیم کی نگرانی میں منازل سلوک طے فرماتے ہوئے صاحب ولایت ہو گئے۔ جب اس راہ کی تکمیل بفضل الہی ہو گئی تو حضرت خواجہ رحیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے توسع مقدسہ میں اس وقت جب ہندوستان بھر کے صاحبان دل جمع تھے اور علماء اور مشائخ کا ایک ہجوم تھا، متولی اعظم اجمیر شریف، دیوان صاحب پاک پتن شریف، مہار شریف کے حضرات کرام، مشائخ سیال شریف اور مکھد شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب گولرہ شریف، میں بابو جی صاحب وغیرہ ہم سب تشریف فرما تھے۔ تو حضرت خواجہ محمد محمود چراغ توسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں نظام، میں چاہتا ہوں کہ جو نعمت مجھے مرشد کریم سے عنایت ہوئی ہے وہ امانت میں تمہارے سپرد کر دوں، اور آستانہ عالیہ سے تبرکات منگوائے گئے۔ حضرت اعلیٰ حضور خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کلاه مبارک، صاحبزادہ نظام الدین توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر رکھی گئی، اور تاج خلافت سلیمانی سے سرفراز فرماتے ہوئے حضرت خواجہ محمد محمود صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، ہم نے سلیمانی امانت تمہارے سپرد کر دی، بس ہر دم مخلوق خدا کی خدمت میں کمر بستہ رہنا، اور پھر دنیا گواہ ہے کہ شہزادہ نظام نے اپنے والد گرامی اور شیخ مکرم کی وصیت کا حق اس طرح ادا فرمایا کہ آپ کی خدمت خلق اور جود و سخا ضرب المثل بن گئی، اور آج بھی توسہ شریف کی گلیاں اس صدا سے گونج رہی ہیں کہ دے سخی نظام کے نام پر۔ آپ جود و سخا میں اپنی مثال آپ تھے، آپ کا جود و سخا اور داد و دہش بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ علم و حکمت میں بھی آپ یکتا و یگانہ روزگار تھے۔ داد و دہش کا یہ عالم تھا کہ جس نے جو مانگا بغیر سوچے بلا توقف آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ رعب اور دبدبہ اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے حضور کسی کو دم مارنے کی جرأت اور مجال نہ تھی۔ مجلس کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، میر مجلس ہمیشہ آپ کی ذات والا شان ہی نظر آتی تھی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ہر وقت بے چین اور متفکر رہا کرتے تھے۔
اور یہی آپ کا مقصد حیات تھا، اور آپ کو اپنے اس مشن سے والہانہ محبت تھی، جس کی بھرپور جد و جہد آپ نے عمر بھر فرمائی۔ تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت میں آپ جی جان سے شریک رہے۔ علامہ سر شیخ محمد اقبال آپ کے مداح اور آپ کی بلند مقامی کے معترف تھے۔ غریب پروری اور بندہ نوازی آپ کی جبلت کا حسین ترین حصہ تھی۔ 7 صفر المظفر 1385 ہجری بروز منگل آپ نے وصال فرمایا اور اس جہان سے دار البقاء کا سفر اختیار فرمایا، اور کروڑوں مریدوں اور سینکڑوں خلفاء کو سوگوار چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو گئے۔ بے شمار اور لامتناہی رحمتیں اور برکتیں آپ کے مزار پر انوار پر، جو توسہ شریف میں درگاہ محمودیہ میں موجود اور مرجع خلائق ہے، نازل ہوتی رہیں۔ راقم الحروف کے نصیب میں بھی سالانہ حاضری قسام ازل نے لکھ دی ہے بحمد اللہ۔ ملفوظات شریف سے کچھ چیدہ ملفوظات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل کی بستی بارونق اور آباد ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین اور دنیا کی کامیابی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ ایک دفعہ پوری شان سے ارشاد فرمایا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمدی کہلانے کا قدیم طریقہ ہے۔ فرمایا کہ نماز باجماعت کا اہتمام بابرکت رزق کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے بے برکتی دور ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جسم صحت مند اور روح بالیدہ اور قوی ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ حج فرض اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری عین فرض ہے۔ جہاد کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ جہاد کا جذبہ ہر مسلمان کو کھرا مسلمان بناتا ہے اور مومن کو مشرکین پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ محفل میلاد کا انعقاد مسلمانوں کا مقبول ترین شعار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹال دیتی ہے اور مقام حضوری پر فائز کر دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ سادات اور اہل بیت کی محبت اور خاندان رسالت کی عزت اور ان کا احترام کیا کرو کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے توقیری بد نصیبی کا سبب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر
انگوٹھے چومنا نور بصارت کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ آپ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ سچا عقیدہ وہی ہے کہ جس پر سادات صوفیہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی قوانین کو عملاً رائج کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کا حق اور فرض ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ پیری اور فقیری اور مسلمانی کیا ہے؟ صرف شریعت پر عمل پیرا ہونا۔ آپ نے پرجوش انداز میں تلقین فرمائی کہ یزید پلید کے لیے خوشگمانی نہ رکھنا حلال خون کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواجہ اجمیر سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ملت اسلامیہ کے مرشد و محسن ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو منہ مانگا دینا سخاوت ہے اور اس کی طلب سے زیادہ عطا کرنا یہ جوان مردی ہے۔ فرمایا کہ مسلک احناف ہی در اصل دین حنیف ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ختم خواجگان چشت مشکلات کے حل کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مزارات پر روشنی کرنے والے کے دل کی دنیا روشن و منور ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت قبلہ عالم خواجہ خواجگان نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ علم و عمل کے درخشندہ آفتاب تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت پیر پٹھان غریب نواز مراد مرشد بن کر مرشد کائنات بن گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وطن عزیز پاکستان کی بقا اور ترقی و مضبوطی کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مستحب اور نہایت ضروری عمل ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو اپنے فضل و رحمت سے دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور فائز المرام فرما دے، اور ہم سب کو اولیاء کرام علیہم الرضوان کی اقتداء اور اتباع خلوص نیت و خلوص دل کے ساتھ کرنے کی توفیق و طاقت اپنی رحمت و کرم سے عطا فرمائے، تاکہ یہاں خاتمہ بالخیر ہو اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ان کے وسیلے سے شفاعت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔